جب بھی کسی ادبی شخصیت کو دعوت دی گئی وہ تشریف لائے اور اس حلقے کے جو مقاصد تھے ان میں اپنا حصہ ڈالا. اخلاق عاطف جاوید کی کتاب کے حوالے سے، ٹائٹل ہے کتاب کا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں. جوگ مجاوری اور عاطف جاوید کی شاعری. جوگ اور مجاوری بظاہر دونوں عشق کے ایک ہی قبیلے سے متعلق نظر آتے ہیں، لیکن انہیں اپنانے والوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جوگی نفس کشی سے زیادہ اکھڑ پن، شعبدہ بازی اور ذات کی نمائش کرتا گلیوں بازاروں میں فطری تقاضوں کے نام پر اپنی ہوس مٹاتا ہے، جبکہ مجاوری رضا کا کمبل اوڑھے حکم میں حکمت کو تلاش نہ کرنے اور یادوں کی رمجم میں بھیگتے رہنے کی کیفیت کا نام ہے. جوگی کا عشق چرخے کی کوک سن کر آسمان جیسے بلند پہاڑوں سے خاک پر آ گرتا ہے، جبکہ مجاور کی خاک کی اٹھان زمین سے آسمان کی وسعتوں تک جا پہنچتی ہے. عاطف جاوید کی شاعری میں اسی طرز کی جہاندیدگی اور ایک کھرے مجاور کی مشاہداتی وارداتوں کے طویل سلسلے موجود ہیں. مجاور کی چپ اپنی تہوں اور سلوٹوں میں حقیقت اور مجاز کی بے شمار داستانیں سمیٹے ہوتی ہے. وہ منتوں، مرادوں اور نیتوں کے راستوں کا بھیدی ہوتا ہے. وہ مزار یا صاحب مزار کا درجہ نہیں رکھتا، لیکن مزار آباد کرنے کے فن سے خوب آشنا ہوتا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ اس کی حیثیت ایسے ساقی سی ہوتی ہے جو میکدہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے بغیر میکدے کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا. مجاور خود کیا ہوتا ہے یہ شاید اسے خود بھی معلوم نہیں، اور اگر وہ جان بھی لے تو کسی کو کیوں کر بتائے گا. زندگی کا سارا مزہ تو اس کی پراسراریت میں ہی ہے. جو اس کی لذت سے آشنا ہو گیا وہ تو چپ شا ہو گیا، ہمیشہ کے لیے چپ. مجاور بہرا یا اندھا نہیں ہوتا، اس کی اذن گویائی محدود کر دی جاتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ محدودیت اس کے مرشد کے اشاروں اور اس کے اپنے احساسات کے تابع ہوتی ہے. مرشد کی نگاہ اور اس کے دل کے درمیانی راستے میں کھڑا اعتقاد کا روشن مینار اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. سنا مرشدی تیرے بعد دل کسی اور کا نہ ہو سکا، کہ پجاریوں میں یہ ریت ہے جو چڑھا دیا سو چڑھا دیا. میری خاک کو نہ چاہ اب رہی دوسرے کسی چاک کی، میرے کوزہ گر تیرے ہاتھ نے جو بنا دیا وہ بنا دیا. مجاور چوگ ڈالنے اور چگنے والوں کے باہمی تعلق میں پوشیدہ آسوں اور امیدوں کے ایک جہان کا شاہد اور امین ہوتا ہے. وہ منت گزاروں کے پہناووں کے رنگوں، آنکھوں کی یاسیت، دعاؤں کو اٹھتے ہاتھوں کی جنبش اور دیے جلاتی نازک انگلیوں کی کپکپاہٹ کو اپنے اندر جذب کرنے کا حوصلہ رکھنے والا واحد وہ ہمدرد ہوتا ہے جو وہاں بے خبری میں خبریت کے دکھ کے بوجھ سے اپنی گردن جھکائے بیٹھا نظر آتا ہے. ایسے میں اس کی اپنی آس کے بجھتے دیوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے اور اس کے ہاں ہلکے سے شکوے کا احساس پیدا ہوتا ہے. ہے یار خفا کچھ وید سکھا جو موم کرے ہر جائی کو، اس ماتھے پہ جو پڑتا ہے ایک بل مرشد کوئی حل مرشد. بیکار گیا جادو، بیکار ریاضت کی، بیکار گیا منتر ہر آہ محبت کا. تندیر جلا کوئی پھر جسم کے مابد میں
قندیل جلا کوئی درویش رہا کر دے اب راہ محبت کا۔ یہ میرا تاثر ظاہر تو ایسا ہے کہ اس کا تعلق اس مجموعے سے زیادہ ایک علامت جو انہوں نے استعمال کی اس سے ہے، لیکن اگر ہم ان کی ساری شاعری کو دیکھیں تو اس میں یہ کیفیات کسی نہ کسی طرز پر موجود ہیں۔ ایک مجبور ان کے ہاں ایک سارا جو ہمیں چاک کا نظر آتا ہے، یہ کوزہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ ساری جو علامتیں ہیں، یہ سارے استعارے جو ہیں، یہ سارے جو ان کی سوچنے کی جو راہیں ہیں، وہ اس مجاور کی سے ہیں کہ جو کسی مزاد پر دھونی رمائے بیٹھا ہے اور وہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب جو مجاور ہے وہ خود محبت کا ایک راہی ہوتا ہے۔ میں نے خاص طور پہ ان کا مجموعہ پہلے والا منگایا اور میں نے دیکھا کہ ان کا یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ جو حوالہ ہے مجاوری کی طرف جانے کا حوالہ، یہ صرف نام کے تک تو محدود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ شاعر دوستوں کو اور بالخصوص ہم جو بزرگ نما لوگ ہیں، ہم انہیں نوجوان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بزرگ بن گئے تو ہماری بزرگی کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ اسے نوجوان کہتے ہیں، ہم ذرا دیکھیں کہ ان کا پچھلا ماضی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا 10 سال پہلے والا مجموعہ میرے ہاتھ لگا، میں نے دیکھا، خاص طور پہ منگوایا، اور مجھے وہاں بھی وہی کوزہ گری، وہی وہ مشقت، وہی مٹی کا بننا ٹوٹنا اور کسی صاحب ہنر کے ہاتھ لگنا اور وہی ساری جو کیفیات ہیں نظر آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایسے دوستوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو ہم سے بہتر لکھ رہے ہیں، یا ہم سے اگر بہتر نہیں بھی لکھ رہے تو ہمیں ان کے سامنے یہی کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ ہمیں ان کے آگے نہیں دوڑنا چاہیے، یا انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے، یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی پیروی بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا یہ جو شاعر ہیں، ان کے ہاں نئی ڈکشنری بھی ہمیں نظر آتی ہے، انگریزی لفظ جو ہے جیسے دوستوں نے کہ وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر میر کا جو ان کے ہاں ایک شعر بھی ہے میر کا، وہ میں نے کہا کہ وہ آگے پیچھے ہو گئی چیزیں، اس لیے مجھے تھوڑا سا پڑھنے میں دقت بھی آ رہی ہے کیونکہ وہ پورا فریم وہ خراب ہو گیا۔ تو میر کا جو شعر ہے، کیا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے کہ ہائے نقشہ جو میر کھینچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں غزل میں ایسی اشارے ملتے ہیں کہ یہ ماضی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن ماضی کو وظیفہ نہیں بنا رہے، ماضی سے سیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت کو آواز دے رہے ہیں، اس کی کہ جو لفظیات ہیں ان کو اپنا رہے ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی زیادہ وقت کی بات نہیں ہے، یہ وہ نوجوان دوست ہیں، نوجوانی کا وہی جو میں نے، یہ وہ نوجوان دوست ہیں کہ جو ایک دن ہم سے زیادہ بہتر کام کریں گے، اور ویسے بھی ہم نے جو کام کیا ہے وہ اپنے عہد میں کیا ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے عہد کے بڑے لوگ ہیں۔ میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ بے ربط باتیں غور سے سنی۔ بہت شکریہ۔